नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के लिए बड़े बड़े ख़तीब जो है ना वो भी तैयारी इनसे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इल्म और अमल के हवाले से अल्लाह ताला ने इनको मलका अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ुल मिशकात, हाफिज़ुल हदीस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अकबर असद साहब। तो हम इंशाल्लाह उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शाह साहब, पंजाबी जी इंटरव्यू करा दें इंशाल्लाह रहमान, बल्कि उर्दू में करते हैं क्योंकि बाहर के मुल्कों से भी लोग अक्सर कई दफ़ा हमें ये आपकी फरमाइश है कि कार साहब का इंटरव्यू करें। तो हमें ये सबसे पहले आप बताएं कि ख़ानदानी पस मंज़र जो है आपका, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पे पैदा हुए हैं, इंशाल्लाह फिर आगे बात। अल्लाह ताला की हम्द व सना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दरूद व सलाम के बाद सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए हमारे मरकज़ में। आपके वालिद गिरामी मौलाना हबीबुर्रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत अजीम इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा खूबियों से नवाजा और आप भी ऐसे ही हैं। मैंने आपको बहुत अच्छा पाया है, तो मुझे बहुत खुशी आपकी तशरीफ़ आवरी की। जी मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह। आप पूछें, बताएं जो आपने पूछना है। मेरा आबाई गांव जो है ना वो ज़िला उखाड़ा में है। उधर एक बहुत बड़ी दरसगाह है जामिया इस्लामिया ढलियाना, उसके साथ हमारा गांव है ठठालई शादू। उधर ही मैं पैदा हुआ और हिफ़्ज़ भी मैंने उधर ही किया और दरसी किताबें मैंने जामिया इस्लामिया ढलियाना में पढ़ी। मेरे उस्ताद जो हिफ़्ज़ के उस्ताद थे वो भी नबीना थे और जो मेरे हदीस के उस्ताद सरफ नाव ग्रामर के उस्ताद वो भी नबीना थे, बल्कि वो हाफिज़ुल हदीस थे। उन्हें पूरा ज़ख़ीरा हदीस ऐसे समझे कि ज़बानी याद था। और उनके छोटे भाई मौलाना अब्दुल्ला सही रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हाँ मैंने सही बुखारी पढ़ी। ख़ानदान के अंदर कोई पहले भी बंदा आलिम दीन था, आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ है? वालिदैन या कोई भी अज़ीज़ व अक़ारब कोई इस काम में था, मतलब कि आलिम था या हाफिज़ था या कोई भी, आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ? शौक़ मुझे बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो ख़ानदान है ना, मेरे वालिद गिरामी वो बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं और इलाके में उनकी बड़ी पहचान है। तो मेरे बड़े भाई मेरे फुफीज़ाद हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुर्रज़ाक़ साहब, वो मेरी फूफी के बेटे थे। वो कुरान के हाफ़िज़ भी थे, हदीस के हाफ़िज़ भी थे बावजूद नबीना होने के। और इसी तरह उनके बड़े छोटे भाई वो भी मेरे भाई थे, बड़े भाई फूफी के बेटे मौलाना अब्दुल्ला सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उस्तादुल उलमा थे और वो उस्ताद पंजाब थे और पूरे पाकिस्तान, बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो मुबालगा नहीं, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा नाम था अल्लाह के फजल करम से। और इसी तरह कारी नूर अहमद साहब, वो भी मेरे बड़े भाई थे, वो नबीना थे, उनको कुरान बड़ा याद था। कहते हैं गालिबन सदर अयूब की हुकूमत थी, तो वो सदर अयूब साहब के बड़े फेवरेट और बड़े महबूब कारी थे, उनके साथ खाना खाते थे। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी थी। सबसे पहले अहले हदीसों में टीवी और रेडियो पर कुरान कारी नूर साहब ने पढ़ा है। तो जिनका आपने पिछले दिनों क्लिप भी लगाया हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैंने क्लिप लगाया था उनका। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात। ख़ानदान में हमारी बरादरी है खरल, हमारी बरादरी में कम अज़ कम 100 हाफ़िज़ है कुरान का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मतलब कि आपको शौक़ कैसे वैसे पैदा हुआ? अक्सर लोग होता है ना कि अगर वो आँखों से ना बीने हों, तो ये माजरत के साथ हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो फिर अपने आप को फ़ारग तरीन इंसान समझ लेते हैं, मतलब कि कोई और कारोबार में चले जाते हैं, या फिर आपको पता है जिस तरह के और रास्ते अपना लेते हैं?
آپ اس راستے پہ کیسے آئے؟ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، پھر میری والدہ ماجدہ کی یہ محنت ہے، اس نے مجھے بڑھایا. میں نہیں جاتا تھا، وہ میرے نال پیار بڑا کہتی تھی بیٹا اکبر میں ہر بات آپ کی مانوں گی، جیسے تم کہو گے میں ویسے کروں گی، لیکن میں نے پڑھانا ہے، تجھے پڑھانا ہے. اور مجھے یاد ہے وہ کہتی تھی پتر پڑھ جا، جے تو نہ پڑھیا تو تیرے پراواں تینوں روٹی بھی نہیں دینی. میری والدہ کا شوق تھا، ان کی یہ محنت ہے اور دعائیں تھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا شیخ ماشاء اللہ، یہ مطلب کہ آپ نے جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ احادیث جو آپ نے زبانی یاد کی ہیں تو یہ بعد میں کی ہیں یا پہلے؟ نہیں، بعد میں نہیں کی، پہلے نہیں کی. پہلے تو ہم پڑھتے رہے نا. میں نے 5 سال میں الحمدللہ پورا درس نظامی پڑھا ہے، حالانکہ عام 8 سال لگتے ہیں. آج کل تو خیر کہتے ہیں جی 2 سال میں ہو جاتا ہے کورس، 3 سال میں ہو جاتا ہے. یہ تو نہ کرنے کی، نہ پڑھنے کی بات ہے نا. ہمارے اساتذہ نے جو پڑھا ہے نا وہ 8 سال میں پڑھا ہے. تو میں نے 5 سال میں الحمدللہ پورا درس نظامی پڑھا ہے اور بڑی محنت کی ہے. بلکہ میری تقریر پر بھی پابندی تھی. استاد کہتے تھے نہیں آپ نے تقریریں نہیں کرنی، پہلے آپ پڑھ لیں، پھر ساری زندگی آپ نے تقریریں ہی کرنی ہے. پھر 91 میں میں فارغ ہو گیا اور ادھر آ گیا مسجد شیخاں والی میں. تو پھر مجھے ذوق پیدا ہوا. میں نے پہلے بلوغ المرام حفظ کی تھی، مجھے یاد آ گیا حفظ کی تھی بلوغ المرام. حافظ صاحب نے فرمایا تھا جو بلوغ المرام زبانی یاد کرے گا نا میں اسے 1000 روپیہ دوں گا. الحمدللہ پورے مدرسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اعزاز دیا کہ میں نے وہ زبانی یاد کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زندگی کا سب سے پہلا جمعہ جو ریکارڈ چاہے ہوا ہے یا نہیں ہوا، سب سے پہلی دفعہ آپ کب ممبر پہ کھڑے ہوئے، مطلب کس سن کے اندر، اور یہ طالب علمی دور تھا یا اس کے بعد؟ نہیں، طالب علمی دور میں تو میں نے بس چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، یعنی کوئی مستقل میں نے جمعہ نہیں پڑھایا. تو فارغ ہو کے جب میں آیا نا ادھر شیخاں والی مسجد میں تو پھر میں نے جمعہ پڑھانا، یعنی 91 92 میں نے مستقل جمعہ پڑھانا شروع کر دیا. ادھر بہت بڑی مسجد ہے شہر میں، جامع مسجد الحدیث شیخاں والی، چونیا کے اندر. ہاں چونیا کے اندر. اور اسی دور میں نے مشکات حفظ کرنی شروع کر دی. کیسٹوں کا دور تھا، ٹیپ تھی میرے پاس. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپ یہ ادھر پڑی ہے. ہاں جی. تو ہمیشہ میرے پاس ٹیپ رہی ہے کہ موبائل چلانا تو مجھے آتا نہیں ٹچ. ویسے دوسرا بٹنوں والا موبائل اس کے اندر کارڈ ہے وہ میں چلا لیتا ہوں. تو بخاری میں نے اس سے یاد کی ہے، وہ موبائل سے. اور مشکات الحمدللہ میں نے کیسٹوں میں وہ ابھی بھی کیسٹیں میرے پاس پڑی ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے پاس نہیں، باقاعدہ جمعہ تو آپ نے ادھر شروع کیا ہے. سب سے پہلے ویسے زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے کس جگہ پہ جمعہ شروع کیا؟ ظاہر ہے اپنے گاؤں میں کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے جمعہ پڑھایا تھا، میں 2ری کلاس میں پڑھتا تھا تو میں نے جمعہ پڑھایا اپنے گاؤں میں. پہلا مجھے یاد ہے میری والدہ محترمہ کو پتہ چلا، انہوں نے برفی تقسیم کی باہر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا. وہ کہنے لگے میرے پتر جمعہ پڑھایا، میں نے بڑی خوشی ہو رہی ہے. انہوں نے برفی بانٹی تھی. زندگی میں کوئی ایسا دن بتائیں کہ جب آپ بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں، زندگی کا کوئی خوشگوار واقعہ؟ خوشیاں بھی بڑی آئی، غم بھی بڑے دیکھے. خوشیاں بھی بہت زیادہ آئیں زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں ہی نصیب فرمائے. ہمارے جتنے سامعین ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اللہ ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. بڑی خوشیاں دیکھی، لیکن سب سے میرے لیے خوشی تھی جس دن میں نے قرآن حفظ کیا تھا. وہ بڑا خوشی کا دن تھا میرے لیے، بہت خوشی کا دن تھا. اور وہ بھی دن خوشی کا تھا جب میں نے بخاری پڑھی اپنے استاد محترم عبداللہ سعید صاحب کے پاس. وہ ہمارے گاؤں گئے، انہوں نے میرے والدین کو مبارک دی کہ آج آپ کا بیٹا عالم بن گیا ہے. وہ بھی بڑا خوشی کا دن تھا. اور پھر بہت بڑی خوشی تھی میرے لیے 2000 غالباً 19 میں جب میں نے بخاری حفظ کی. والدہ تو میری فوت ہو چکی تھی، والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ دن بھی میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا. زندگی میں کوئی ایسا دن ہو جب آپ بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہوں، کسی کی یاد آ رہی ہو، وہ کون سا دن اس طرح کا ہے؟ ظاہر ہے یاد تو بڑی آتی ہے. میرے والدین مجھے یاد آتے ہیں،
मेरी माँ मुझे याद आती है जिसने बड़े दुख उठाए मेरी खातर। हाँ जी, मेरे वालिद गिरामी और मेरे असातिज़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मौलाना अब्दुल्ला सईद साहब मुझे बहुत याद आते हैं। वो बड़े मेरे मुशफ़िक़ थे, वो बड़े मेरे मुरब्बी थे। हम 8 साथी थे, 8 क्लास फेलो। वो पढ़ाते थे ना, जब भी कोई मुश्किल बात होती थी ना, वो कहते थे कारी अकबर असद ध्यान कर, अकबर असद ध्यान कर, असद नहीं, कारी अकबर ज़रा ध्यान कर, असद तो मैं बाद में बढ़ाना, कारी अकबर ज़रा ध्यान कर। वो एक हमारे साथी थे अलामा साहब, वो कहने लगे उस्ताद जी इन्हों बार बार कहते हो। वो कहने लगे जब आपने पढ़ जाना है ना, फारग हो जाना है ना, तो किसी ने अरबी टीचर लग जाना है, किसी ने लेक्चरार लग जाना है, कोई अपना कारोबार करेगा, ये मेरा बेटा मुदर्रिस बनेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी मसनद पे बैठ के ये पढ़ाएगा, इसलिए मैं इसको कहता हूँ ध्यान करो, तवज्जो करो, ध्यान करो। अच्छा माशाल्लाह, आप एक दिन मुझे बता रहे थे कि जब आप जामिया में पढ़ते थे तो उधर यज़दानी शेख रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उन्होंने बयान किया और आप बता रहे थे कि उसके जैसा बयान आज तक आपने नहीं सुना। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, हमने भी सुना है वो। तो आपको कहाँ से शौक़ पैदा हुआ? क्योंकि माशाल्लाह आपने उनकी एक आवाज़ को फिर आगे भी पहुँचाया लोगों तक, उनकी आवाज़ में कुरान पाक और दीनी मसाइल। तो ये आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ? ये उसी दिन ही शौक़ पैदा हुआ था। ये 84 की बात है, मैं बिल्कुल छोटा था, 10 साल 9 साल मेरी उम्र थी। तो हमारे मदरसा में यज़दानी साहब आए। आप जानती हैं 10 साल के बच्चे को कितनी होश होती है। हाँ जी, तो यज़दानी साहब ने 2.5 घंटे बयान किया। तो जब वो भाई शीमा वाला वाक़या बयान किया तो पूरी मस्जिद रोने लगी, मैं भी रो पड़ा। पहले मैं कभी भी नहीं रोया था किसी का बयान सुन के। हाँ जी, मैं भी बहुत ज़्यादा रोया, बहुत मुझे रोना आया और मुझे बड़ा ज़ौक़ पैदा हुआ। और वो मगरिब के टाइम आ गए थे हमारे मदरसा में, उधर करीब है गांव 4 जीडी, तो 4 जीडी में उनका खाना था। तो मैंने कहा भी आज मैंने भी यज़दानी साहब से मुसाफा करना है, नाम बड़ा सुना था। तो मैं गया, उधर बड़ा हुजूम था, बड़े लोग थे। और मैं कहा यार मैं यज़दानी नू मिलना है। बंदे कहने लगे चल है मिलना है तू यज़दानी नू, तू जानना है यज़दानी जानदा है तेनू, तू जानना है यज़दानी नू। मैं कहा यार तुसी जानदे जे, मैंने मिलना है यज़दानी साहब को। तो एक बाबा बेचारा फौत हो गया है, वो कहने लगा यार मिलन दो, तुहानू की कहंदा है मिलन दो। मैं यज़दानी साहब को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह यज़दानी साहब को मैंने बताया कि मैं हिफ़्ज़ कर रहा हूँ, नबीना हूँ। कारी नूर साहब मेरे बड़े भाई हैं, कारी नूर साहब उनको लाए थे ना जलसे पे, उन्होंने वादा लिया था, मैं उनका छोटा भाई हूँ। उन्होंने तिलावत सुनी मुझसे और कारी साहब यज़दानी साहब ने, और मुझे दुआ दी। और यज़दानी साहब फरमाने लगे कि ये बच्चा ख़तीब बनेगा, बड़ा होकर ख़तीब बनेगा। अच्छा, पिछले दिनों आपका एक मामला चल रहा था किसी बंदे के साथ, तो वो कैसे हल हुआ है? वो भी खामोश हो गए, आप भी खामोश हो गए हैं। हाँ जी, मुझे तो इतना पता चला है कि वो गए हैं गुजरांवाला, हमारे एक मुनादर साहब हैं उनके पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि मसला हल हो गया है, 2-3 दिन के बाद बैठना है, तो वो आपसे बात भी करेंगे, आपको फ़ोन भी करेंगे। फ़ोन तो खैर उनका आया था, उधर मैं तांदले वाला में तकरीर कर रहा था तो मैं नहीं सुन सका। उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। तो फिर मैंने कहा जी 2-3 दिन गुज़र गए हैं। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने सितंबर में बैठना है। अब तो आप देख रहे हैं सितंबर भी गुज़र रहा है, उन्होंने कोई हमारे साथ रब्ता नहीं किया। देखें हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है उनके साथ, ज़ाती लड़ाई तो कोई नहीं ना, ये तो दीनी मामला है, अल्लाह के लिए है। अगर वो बैठ जाएंगे तो उनकी भलाई है, हमारी भी भलाई है। ना बैठेंगे तो उनकी मर्ज़ी, हम धक्का तो नहीं ना कर सकते। नहीं, अब तो उन्होंने माशाल्लाह चौथी शादी कर ली, अब तो मुबारकबाद तो बनती है। नहीं मुबारक, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो आज आपने बताया है उन्होंने माशाल्लाह चौथी शादी कर ली है। चलें जी, अल्लाह ताला ये शादी उनके लिए बायस बरकत बनाए। हमारे वो बड़े भाई हैं, चौथी शादी कर ली उन्होंने।
अच्छा, 5 भी नहीं? सीट चौथी है उनके पास। सीटां पुर कीतियां ने 4, माशाल्लाह। चलें जी। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। अच्छा, साल के अंदर माशाल्लाह जो है ना, 1 महीने के अंदर कम अज़ कम आप कितने दिन बाहर प्रोग्रामों के लिए देते हैं? क्योंकि आप ज़्यादा टाइम बाहर नहीं दे सकते। आपने माशाल्लाह इधर सारा सिस्टम चलाया हुआ जामिया के अंदर, तर्जमे का भी और हदीस वगैरह का भी, तो कितने दिन टाइम देते हैं लोगों को? देखें, आपने आज देख ही लिया है, सारा आप नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरी मसरूफ़ियत। मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने पढ़ाने में, दरस व तदरीस में ही देता हूँ। अगर कोई टाइम ले मुझसे तो मेरी ये शर्त होती है कि मैंने पहली तकरीर करनी है, क्योंकि जब मैंने वापस आना है ना तो सुबह मैंने सोना नहीं, मैंने पढ़ाना है, तो मेरी मजबूरी होती है। अगर कोई मेरी मजबूरी समझ जाए तो मैं उसे टाइम दे देता हूँ, अगर कोई ना समझे तो फिर मैं मादरत कर लेता हूँ। मुझे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं, क्यों ये कौन सा हमारा कोई पेशा है या कोई कारोबार है। हमने तो इबादत समझ के करना है ना, तो इबादत इधर कर लेंगे। बहरहाल अगर कोई समझ जाए मेरी मजबूरी तो फिर मैं हाज़िरी देता हूँ। अच्छा, शेर पाकिस्तान मौला मंजूर साहब आपके पास अक्सर आते जाते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आपकी तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कैसे इंसान है? जी, हम तो बहुत नाक़िस इंसान है, वो तो बहुत अजीम इंसान है, वो मेरी तारीफ़ करते हैं। तो तारीफ़ तो अल्लाह की करनी चाहिए, यानी वो अच्छे अल्फाज में मुझे याद करते हैं। ये उनकी मेहरबानी है जी, उनकी मोहब्बत है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा ताल्लुक़ है 91-92 से उनके साथ। वो अजीम इंसान है, कभी उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया। वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। उनकी कोई डिमांड नहीं होती, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना किराया चाहिए, मुझे इतना खर्चा चाहिए। जो दे दे ठीक है, ना दे फिर भी ठीक है। इसलिए उनकी भी कोई डिमांड नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऐसे ही जाते हैं। यानी उन्होंने जलसों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़रिया आमदन नहीं बनाया। लेकिन कुछ लोगों को भी समझाएं, मुझे पता चला है, मुझे उन्होंने नहीं बताया लेकिन पक्की खबर मिली है कि देखें ऐसे कामों की वजह से मौलाना मंजूर अहमद साहब पर मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे वाले दिस नहीं सोचते, वो कहते हैं कि यार सिर्फ इन्होंने अच्छा लिबास पहना हुआ है या गाड़ी में फिर रहे हैं तो पता नहीं क्या सीन है, कितने को जो है ना ये कमा रहे हैं। तो लोगों को कुछ समझाएं कि वो खिदमत उनकी अच्छी किया करें। उन्होंने ज़ाहिर बात है हर जलसे में हर बंदे के पास वो पहुंचते हैं, खुशी गमी के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं ना करना चाहिए कि जब वो जाते हैं, आजकल तो 500 बच्चा भी नहीं लेता, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, तो ये मामला तो ठीक नहीं है। देखिए जी, मैंने तो आपको पहले बताया है, जमातें भी ज़्यादती करती हैं, सारी रात बिठाते हैं और फिर गाड़ी का खर्चा किराया भी पूरा नहीं करते। अगर कोई बेचारा कह दे, देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो, मैंने पहले आपको बताया, हमें तो कोई नहीं मसला, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। इधर हमारा बहुत हल्का हबाब है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार है, हम ज़िम्मेदार हैं, ख़ानदानी लोग हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं। तो सारे तो नहीं ना ऐसे, तो जमातें बहुत ज़्यादती करती हैं, नहीं करना चाहिए। और वो बड़े दरवेश इंसान हैं, मेरा ख़्याल है उनके पास तो रहने के लिए ज़ाती मकान भी कोई नहीं, किराए पे रहते हैं, तो मजबूरी को समझना चाहिए। वैसे उन्होंने खिदमत भी बड़ी की है, मसलक की, दीन की, पूरी ज़िंदगी, तो ख्याल करना चाहिए। मैं तो कहता था दोस्तों को, जब कारी अब्दुल हफीज़ साहब बूढ़े हो गए तो लोग उनको छोड़ गए, नहीं बुलाते थे। मैं कहता था यार बुला ले, तकरीर ना करवाएं, बुला ले, दुआ करवा ले, उनकी खिदमत कर दें, बुला ले। देखे ना हमारा जलसा है इधर, हमारी कॉन्फ्रेंस है 9 नवंबर को, तो मौलाना अब्दुल रऊफ़ यज़दानी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छा बयान करते हैं, बरसते हैं, गरजते हैं। तो वो मुझे कहने लगे एक दो साथी, रहने दें, बीमार आदमी है, क्या तकरीर करेगा। मैंने कहा जी तकरीर करे ना करे, आपने कहा है कि बीमार है, आप मानते हैं ना कि बीमार है, जी बीमार है। मैंने कहा बस तकरीर, वो तकरीर ना भी करें, हमने उनको बुलाना है क्योंकि वो बीमार है, हमने उनकी खिदमत करनी है। ऐसे ही मौलाना मंजूर साहब ने सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ कर दी दीन हनीफ की खिदमत में। हमें चाहिए कि हम उनको बुलाएं, जलसों की जीनत बनाएं, स्टेज की जीनत बनाएं और जलसे सजते हैं उनके साथ। मौलाना मंजूर साहब के साथ हमारे जलसे सजते हैं, उन्हें बुलाएं, उनकी खिदमत करें। वो तकरीर करें ना करें, थोड़ी करें ज़्यादा करें,
لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تقریر تو پھر کرتے ہی ہیں. اچھا ویسے ایک چیز ہے کہ ماشاءاللہ ان کی تقریباً 70 کے نزدیک عمر ہوگی ہے, 60-70 کے قریب, وہی 65-70 ہوگی. تو ابھی بھی ماشاءاللہ وہ شیر ہیں اور کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں. ہمارے تو کئی مولوی جمعہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. وہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ مطلب کہ وہ شیر پنجاب ہیں, شیر پاکستان, ابھی کھڑے ہو کے وہ بیان کرتے ہیں, جمعہ پڑھاتے ہیں. کئی خطیب اس طرح کے ہیں 18-20 سال کی عمر ہے اور تقریر وہ کہتے ہیں جی بیٹھ کے کرنی میں نے. اور میں نے ایک مولوی کو کہا بھیا وہ جمعہ بیٹھ کے کیوں پڑھاتے ہیں؟ میرا خیال ہے 25-26 سال کے ہے. وہ کہنا ہے میرا گوڈا پیڑ کرتا ہے. میں بھی گوڈا تیرا نواں لوا دینے آ, جمعہ کھلو کے پڑھایا کر. بس کھڑے جمعہ دیکھیں بیٹھ کے تو ویسے بھی میں نے پچھلا جمعہ بیٹھ کے پڑھایا, میری کمر میں درد تھی, مجھے کوئی مزہ نہیں آیا, بہت پریشان ہوا. تو تکلیف آج بھی تھی لیکن میں نے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ. الگ ہے ماشاءاللہ. حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب پہ نا جب پابندی لگی ہوئی تھی تو بہت زیادہ ان پہ قرضہ چڑھ گیا. ظاہری بات ہے انہوں نے کیسوں پہ لگایا, سارا انہوں نے کیا. تو اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا, پھر وہ بھی خرچہ آ گیا ان کا. تو مجھے ایک دن نا کہنے ہماری نا ہر دوسرے تیسرے دن بات ہوتی رہتی تھی جب وہ پابندی کے اندر تھے. تو یہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, انہوں نے آنا ہے. تو ایک دن نا مجھے کہنے لگے, میں نے کہا حافظ صاحب آپ باہر ٹائم دیا کریں. تو کہنے لگے کہ نہیں ابھی نا مجھ سے بولا نہیں جاتا, آپ پوسٹ بنا کے لگا دیں لوگوں سے کہ ابھی تنگ نہ کریں. تو میں نے کہا کہ یزدانی صاحب آپ پہ ماشاءاللہ اتنا قرضہ ہے, وہ مطلب کہ کسی نے تو نہیں آ کے اتارنا, آپ نہیں دینا ہے لوگوں کو. چلیں آپ باہر جائیں گے, لوگ آپ کی خدمت کریں گے, آپ کو جو مسئلہ بنا ہوا ہے ظاہری بات لوگ اچھا آپ کو کھلائیں گے, اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ قرضہ بھی اترتا رہے گا. تو الحمدللہ انہوں نے میری بات کو مانا, ہمیں خوشی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پوسٹ لگا دیں کہ جس بندے کو بھی ٹائم چاہیے وہ فون کر سکتا ہے. میں نے پوسٹ لگائی ہے, 3 دن کے اندر ان کی 6 مہینے کی ڈائری فل ہو گئی تھی ماشاءاللہ. لیکن آپ میری پوسٹ نہ لگائیں کیونکہ میں تو ایک ماہ میں 8 یا 10 جلسے کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو پڑھانے والا بندہ ہوں. کہیں میری پوسٹ نہ لگانا, بلکہ میری پوسٹ لگائیں کہ میرے جلسے اور کم کریں. نہیں آپ کی پوسٹ مناظرے وغیرہ کے لیے پوسٹ لگا دیں آپ. جی لگا دیں, مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی ذاکر کے ساتھ کروا دیں, کسی اور غیر اہل حدیث کے ساتھ کروا دیں, کسی مسئلے پہ میں الحمدللہ تیار ہوں. اچھا 2 دن کا سبق 1 دن میں پڑھا لوں گا. اچھا ماشاءاللہ آپ نے ایک گروپ بنایا ہوا ماشاءاللہ بستان المبلغین, تو اس کا مقصد کیا, کس لیے بنایا تاکہ علماء اکرام کو بھی پتہ چلے اور وہ لوگ اس کے اندر شامل ہو سکیں؟ سب سے بڑا مقصد تو رابطہ ہے نا جی, نیک لوگوں کے ساتھ اہل علم کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. سب سے بڑا مقصد تو رابطہ ہے. اور دوسرا مقصد کہ ہمارے علماء کو معروف کروایا جائے, تو جلسوں میں ان کو بلایا جائے, کانفرنسوں میں ان کو شامل کیا جائے. اصل مقصد تو یہی ہے. اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے جمعے کا, خطبے کا, اس کے لیے خطبہ جمعہ کا ارینج کیا جائے. کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ابھی تک ماشاءاللہ کتنے لوگ اس میں ایڈ ہو چکے, کتنے علماء اکرام, کیونکہ عام تو لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, صرف علماء اکرام. بس میرے جو ہے نا گروپ والے, مولانا عبدالرؤف ربانی صاحب ہو گئے, حافظ صاحب ہو گئے, اسی طرح آپ بھی, وہ کہتے ہیں ہم نے علماء ہی رکھنے ہیں, شامل کرنے ہیں. ابھی تو کم ہے, ہم نے کیے ہی نہیں, کوشش بھی نہیں کی. نہیں ابھی پوسٹر لگائیں تو بے شمار آ جائیں گے, لیکن وہ جتنے زیادہ ہوں گے نا وہ پھر مزہ نہیں آئے گا. یہ مزہ نہیں آئے گا, یہ بس کہتے ہیں سارے. کیونکہ ابھی تو ماشاءاللہ جو سسٹم چل رہا ہے نا ابھی تک, جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. علماء آ جائیں نا, سارے علماء شامل ہو جائیں تو حرج بھی کوئی نہیں, کوئی ایسی کراہت بھی نہیں ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ نے کانفرنس جو رکھی ہے 9 ستمبر کی, تو اس کا چرچا پہلے سے شروع ہو گیا الحمدللہ. جتنے ہم نے اس کی ایڈورٹائزنگ کی ہے تو کئی علماء اکرام ہیں وہ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں جی, مطلب کہ گلہ کر رہے ہیں ہم سے, یہ ہمارا نام نہیں ہے, ہمارا نام نہیں ہے. تو میں نے کہا بھی یہ لوگ بھی جو آ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا مطلب کہ
خود ہی آ رہے ہیں. ہم نے کہ مطلب لوگ 12 بجے کے بعد بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اس وجہ سے میں نے کہا کہ یار جتنا کم ہوگا نا انشاءاللہ ہم مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح پروگرام کرتے رہیں گے. کوئی 3-4 خطیب آ جائیں, چلو مغرب کے بعد 10-11 بجے تک ہو جائے سسٹم, تو انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور علماء کرام جو ہے نا ان کا تعارف بھی ہوتا رہے گا. جی بالکل, ہر مہینے میں کچھ 4-5 پروگرام ہم ترتیب دیں گے مختلف مساجد میں اور مختلف علاقوں میں. انشاءاللہ علماء کو بھیجیں گے, بلکہ ہم لے کے جائیں گے, خود ان کا تعارف کروائیں گے. بلکہ میری تو کوشش یہی ہے کہ اسی جامعہ کے اندر اگر ہو جائے سسٹم نا, تو مطلب 2 پروگرام ہی چاہے مہینے کے اندر ہو جائیں. تو جامعہ کے اندر بھی کریں گے, تو ارد گرد بھی انشاءاللہ پورے علاقے میں کریں گے, پورے ضلع میں کریں گے انشاءاللہ. بلکہ ہم نے کرنا ہے ستمبر کے آخر میں ایک میٹنگ بلانی ہے, اس کے بعد ہم نے ترتیب دینے ہیں علماء کے پروگرام. اچھا, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا. اچھا, ہمیں آخر میں یہ بتائیں کوئی ایسی خواہش جو مکمل نہ ہو سکی ہو, مطلب کہ ابھی آپ کی خواہش ہو کہ ہمیں کہ وہ خواہش پوری ہونی چاہیے, وہ کون سی؟ میں نے کون سی 3ری-4تھی شادی کرنی ہے؟ میری تو الحمدللہ ساری خواہشیں اللہ نے پوری کی ہیں. اللہ نے مجھے بڑا موقع دیا ہے. دیکھیں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, میں پورے ملک میں بیان کرتا ہوں, تقریریں کرتا ہوں, اور میں حدیث پڑھاتا ہوں. تو اللہ مجھے بڑا کام لے رہے ہیں مجھ سے, درس و تدریس کا, پڑھانے کا, پڑھنے کا. خود بھی پڑھتا ہوں میں, اب بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. میری تو ساری خواہشیں اللہ نے پوری کر دی ہیں. اب ایک خواہش ہے, اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ ایمان, ماشاءاللہ حافظ صاحب آ گئے. آپ سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے, یہی خواہش ہے جی. اور جنت میں اللہ رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے, یہ بڑی خواہش ہے میری. ماشاءاللہ آپ اللہ کے ولی بندے ہیں. قرآن پڑھتا جاؤں, یہ میری خواہش ہے. مجھے میری یہ خواہش نہیں کہ مجھے اتنی زمین مل جائے. اللہ جانتا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری کوئی خواہش نہیں مجھے پلاٹ مل جائیں, مجھے گاڑیاں مل جائیں. کوئی ویسے آپ نے جائیداد کتنی بنائی ہوئی؟ پہلی دفعہ ویسے یہ مطلب پرسنل سوال. اچھا, تسی میرے تے کیس کراؤ گے؟ یہ تہاڈا انٹرویو جائے گا نیب والیاں کول, انہیں کہنا ہے دی جائیداد بڑی ہے. الحمدللہ میرے پاس وہی ہے جو میرے والدین نے بنایا تھا, کوئی میری جائیداد نہیں. ہاں یہ میری جائیداد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں, یہ میری بہت بڑی جائیداد ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب بھی میں پڑھا رہا ہوں, یہ میری جائیداد ہے. کوئی زمین نہیں, کوئی پلاٹ نہیں, بس وہ زمین ہے ادھر ہمارے گاؤں میں جو ہمارے والد صاحب نے ہمیں دی تھی, میں نے کچھ نہیں بنایا. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک. کوئی پلاٹ نہیں چونیا میں, یہ چونیا والے بھی سنیں گے, اگر ہوگا تو آپ کو کمنٹ کر دیں گے بھی اندر پلاٹ ہے فلانی نکرتے. نہیں, آپ کے انٹرویو کے دوران ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی آ گئے ہیں, انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. آپ کوئی پلاٹ نہیں, میرا پاکستان میں کوئی پلاٹ نہیں, تو باہر تو میں لے ہی نہیں سکتا. سعودی عرب لینا ہونا پا. تسی ماشاءاللہ اللہ دے ولی بندے جے, دعا کرو. مینوں ویسے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ دا کار دیکھ کے آؤں, تو انشاءاللہ اسی سارے جن علماء میں لے جائے, آپ مجھے بھی لے جائے, آپ کو بھی لے جائے, ہم جتنے بیٹھے ہیں, اور ہمارے سامعین پیارے, ہمارے پیارے پیارے ناظرین کو بھی اللہ تعالیٰ لے جائے. میں نا بڑا کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا, جس طرح اگر کوئی گلوکار بیمار ہوتا ہے تو لوگ باہر سے پیسے اس کو بھیج رہے ہیں, کسی کو عمرہ کروا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ علماء کرام کو کروایا کریں کہ جن کا آپ کو ثواب بھی ہونا ہے. اب گلوکار یا کوئی اس طرح کے لوگوں کو کروانے سے ثواب نہیں ہونا آپ کو, نہیں ہونا. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ جماعت کے سر پہ قائم رکھے. السلام. فاوری کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کے درجات میں, ہمارے بڑے بھائی تھے, بہت پیار کرتے تھے, مولانا حبیب الرحمانی یزدانی, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. میرا آخر میں کوئی خطیبوں کے لیے کوئی ایسا مطلب کہ کوئی پیغام, مجھے ایک سوال یاد آ گیا, اگر آپ غصہ نہ کریں تو. نہیں, یہ وہ والا سوال نہیں ہے, یہ وہ والا سوال نہیں ہے. میرا سوال اور ہے, جتنے بھی ہمارے پرانے بزرگ علماء کرام گزر گئے ہیں, بابا شمسام رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سعید الفت رحمۃ اللہ علیہ, بابا جی لکھوی رحمۃ اللہ علیہ,
اور مولانا ابراہیم خادب تاندلیاں والے رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح جتنے بھی ہمارے جو شعراء کرام تھے جو دنیا سے گزر گئے، بڑے لکھوی صاحب، ہاں جی، جنہوں نے ہاں جی تفسیر، تو جتنے بھی ان کے اشعار ہیں، جتنے بھی نعتیہ کلام ہیں، ہم ایک سال بھی پڑھتے رہے نا صرف وہی جلسوں میں، وہ ختم پوری زندگی ہم پڑھتے رہے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں پڑھتے ہیں دیوبندیوں کے شعر؟ کیوں پڑھتے ہیں بریلویوں کے شعر؟ مجھے بتائیں نا کیوں پڑھتے ہیں؟ وہی تو میں آپ سے پوچھنے لگا۔ یہ چھا رہی ہے ہمارے سٹیج پہ دیوبندیت، بریلویت، ہم نے اس کا جنازہ نکالنا ہے۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہی تو نا پڑھنے چاہیے مجھے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ شعر ان کی کتابیں کہاں پہ گئی کہ لوگ اب کیا کرتے ہیں، یہ چینلوں والوں کا بھی جو ہے نا اس میں بڑا قصور ہے۔ مولوی بھی خود کہتا ہے جی 2024 کا ڈبہ پیک کلام، اب وہی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، ہمارے شبیر بھائی ہیں سلفی صاحب توبہ ٹیک سنگھ سے، وہ کہتے ہیں کہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں وہی کلام دیوبندیوں کا، بریلویوں کا نکل آئے گا، ٹھیک ہے، جن کا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ڈبہ پیک کلام لکھا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ ان کا کلام اور اس مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ڈبہ پیک میں نے لکھا ہے، ان کا کلام ساتھ لگا کے نیٹ پہ لگاؤں، ان کو پتہ چلے کہ ڈبہ پیک ہے یا پھر پہلے ڈبہ کھلا ہوا ہے۔ بھائی جی میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے 4-5 دن پہلے، وہ کہنے لگا یہ ڈبہ پیک 0 میٹر کلام ہے، 0 میٹر، ماڈل 2024۔ میں نے جب سنا تو میں اتنا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ تو 30 سال پہلے میں سنتا تھا کیسٹ میں، ایک دیوبندی نعت پڑھا کرتا تھا، یہ کہہ رہا ہے ڈبہ کلام، ڈبہ پیک کلام ہے۔ ان کے شعر بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ 2024 کو بھی اب 9 مہینے ہو گئے ہیں، یہ بھی ڈبہ پیک نہیں رہا، تو یہ کہتے ہیں کلام ڈبہ پیک ہے 2024۔ یہ بھی ڈبہ کھول گیا ہے، بلکہ اندر نکراں پاٹ گئیاں نے۔ ایک اور شعر اج کل ساڈے اسٹیج تے بڑا معروف ہوا ہے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا اس وہ کہہ رہا سی، اور کل ایک لڑکا شعر پڑھ رہا تھا ادھر ہمارے لاؤڈ سپیکر میں، دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی، دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی۔ میں پڑھا رہا سا، میں نے دوڑ لگائی، میں کہا کی پڑھنا پہ ہیں؟ آخر جی فلانے صاحب پڑھتے ہیں، فلانا پڑھتا ہے۔ میں کہا کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر جی دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی۔ میں کہا بھی مکے دی رات دی کی خوبی ہے؟ دن بھی تو مکے وچ ہی طلوع ہوندا ہے، رات بھی مکے وچ، دن بھی مکے وچ، مکے دی رات دی لیلۃ القدر ایک رات ہے، چلو وہ دی تے فضیلت ہے، عید دی رات دی فضیلت ہے، معراج دی رات ہے، مکے دی رات دی کی فضیلت ہے؟ رات تے رات ہے نا دی، پاویں چونیاں دی پاویں مکے دی ہے، اے کی یہ دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی، بریلوی دا بنایا ہے نا جی۔ بالکل اسی طرح، تو ویڑے والا نہیں تسی وہ ویڑے والا مینوں کی پتہ ہے وہ کون سا ویڑا ہے جہاں امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں؟ وہ کیسے پڑھتے ہیں جی؟ ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا اس علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین ہے، ویڑے نال نانے نال کھیڑدا حسین ہے، وہ ویڑا اج تک سانوں نہیں لبھیا، تو میں تو کہتا ہوں گودی وچ نانے نال کھیڑدا حسین ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، گودی وچ نانے نال کھیڑدا حسین ہے۔ بہت زیادہ کمیاں ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ آخر میں کوئی پیغام اس طرح کا کہ جو تمام علماء کرام کے کام آ سکے؟ ماشاءاللہ بے شمار علماء کرام، بڑے بڑے نامور علماء کرام آپ سے تیاری کرتے ہیں جمعے کی۔ نہیں میں تو خود طالب علم ہوں، اگر کوئی کہہ دے، کوئی حدیث پوچھ لے تو میں بتا دیتا ہوں، پوچھنے میں حرج کوئی نہیں، میں خود بھی پوچھتا ہوں، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں۔ بس میری یہی گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے، اور وہ شعر جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، میں نہیں روکتا، میں خود پڑھتا ہوں، میں نے پڑھے نا جمعے میں، پڑھے ہیں نا، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ کلام جو ہے نا وہ سارے قرآن حدیث میں سے انہوں نے الحمدللہ جو ہمارے اہل حدیث شعراء ہیں نا، انہوں نے قرآن حدیث سے ہی لیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پڑھا کریں، حدیث پڑھا کریں، اللہ آپ کو برکت دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔